جی بولیے. آج کل شادیوں میں جو نئی نئی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، جی اسلام میں کون سی رسم جائز ہے؟ ماشاء اللہ، حالات حاضرہ کے اعتبار سے آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور یہ بات کوئی پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو شادیاں ہیں اور ان شادیوں میں جو رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، جاہلانہ رسمیں جن کی اسلام میں شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور اس نیت کے ساتھ اس طریقے سے وہ رسمیں ادا کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ رسم ادا نہ ہو تو شادی ناقص رہ جائے گی، شادی مکمل نہیں ہوگی، نعوذ باللہ. اس خیالات کے ساتھ لوگوں نے ان ساری رسومات کو ایڈ کر دیا، جبکہ یہ سراسر گمراہی ہے، ضلالت ہے اور جہالت ہے، اور علم کے قریب اور قرآن و حدیث کے قریب نہ ہونے کی اصل وجہ ہے. سارا بگاڑ یہیں سے ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چھوڑ دیا ہے، کہ جبکہ ہمیں ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کرنا تھا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور ایک مقام پہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ عطا فرمایا. تو جہاں ہمیں ہر چیز کا طریقہ دیا، ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے وہی ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ کس طریقے سے ہمیں شادیاں کرنی ہیں، کس طریقے سے ہمیں شادیاں کرنی ہیں. بہت ساری ایسی رسومات ہیں، اب ان کی اگر ان کی لسٹ بنائی جائے، ان کی فہرست بنائی جائے تو ایک طویل فہرست بن جائے گی. لیکن میں یہاں پر یہ موٹی موٹی باتیں ذکر کروں گا کہ شریعت نے پھر کیا رکن رکھے ہیں، کیا ارکان رکھے ہیں. دیکھیے، اسلام کے اندر شریعت نے شادیوں میں جو رکن رکھے ہیں اس میں 2 فرائض ہیں، ایک واجب ہے اور 3 سنت ہیں. ٹھیک ہے، 2 فرائض کون کون سے؟ نمبر 1 قبول و ایجاب، ٹھیک ہے، نکاح کے وقت. نمبر 2 گواہوں کا ہونا. یہ 2 چیزیں فرض ہیں. ٹھیک، ایک واجب ہے. واجب کیا چیز ہے؟ مہر، جو لڑکی کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئیں. 3 سنتیں، خطبہ نکاح، تقسیم چھوارا اور دعوت ولیمہ. یہ 6 چیزیں ہیں شادی کے اندر جو شریعت نے مسلمانوں کو بطور تحفہ دی ہیں. ٹھیک ہے، 2 فرائض رکھے ہیں، ایک واجب رکھا ہے، 3 سنتیں ہیں. ٹھیک، بات ہو گئی. اب ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کی شادیوں میں رائج ہیں. جبکہ وہ اغیار کی شادیوں کی رسومات ہیں جو مسلمانوں میں بدقسمتی سے شامل ہو گئیں. جبکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا اس بات پر ڈسکس کر لیں. جو شادیوں میں بڑی بڑی رسمیں ہیں اور ان کو بڑے فخر سے ان رسموں کو ادا کیا جاتا ہے اور فخر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آغاز کرتے ہیں، کوئی لڑکی دلہن بنے گی تو 3 دن 4 دن تقریباً 1 ہفتہ اسے مائیوں میں بٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مائیوں کی اصل شریعت میں نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے. مائیوں کی کوئی اصل نہیں ہے. اب میں نے جب ظاہراً یہ کلمات کہہ دیے اور ارکان بتا دیے، 2 فرائض ہیں، ایک واجب ہے، 3 سنت ہیں. ٹھیک ہے، باقی ان کے علاوہ جتنی رسومات ہیں وہ سب حرام ہیں، ناجائز ہیں، بدعات ہیں، جہالت ہیں. آپ خود فیصلہ کر لیں. لیکن پھر بھی میں ذکر کر دوں، نمبر 1 مائیوں. ٹھیک ہے، کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے. ٹھیک ہے، اور ذہن کا فطور ہے. ٹھیک، مائیوں ہو گیا. اس کے بعد دولہے کی طرف آئیں. جو دولہے کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، خاص کر کہ وہ اپٹن کی رسم ہے. اس وقت دولہا بنتا ہے، لڑکا دولہا بنتا ہے اور اسے بٹھایا جاتا ہے کرسی پر باقاعدہ، اور پھر ایک برتن میں وہ چہرے پر ملنے کے لیے اپٹن لایا جاتا ہے اور اس کے چہرے پر، اس کی باڈی پر وہ ملا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ملنے والوں میں
اس کے بھائی بھی ہوتے ہیں، اس کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، ماں بھی ہوتی ہیں، باپ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی عزیزہ اقربا ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خالہ زاد بہنیں بھی ہوتی ہیں، ماموں زاد بہنیں بھی ہوتی ہیں، اور پھوپھی زاد بہنیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ شریعت نے ایک لڑکی کو یہاں تک حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چچا زاد، اپنے ماموں زاد، اپنے پھوپھی زاد بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ پردہ کرے گی، شریعت نے یہ حکم اس کو دیا ہے، ٹھیک۔ اب جس شریعت نے یہ حکم دیا ہو ایک لڑکی کو، ایک اسلام کی شہزادی کو، کہ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں سے بھی پردہ کرے، اپنے ماموں زاد بھائیوں سے بھی پردہ کرے، اپنے پھوپھی زاد بھائیوں سے بھی پردہ کرے، تو پھر اس شریعت میں یہ بات کیسے جائز ہو جائے گی کہ وہ اپنے ماموں زاد جب وہ دولہا بنے تو اس کے چہرے پر یا اس کی باڈی پر اپٹن مل دے؟ یہ تو گمراہی ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ والے کام ہیں۔ ان کاموں کے ذریعے سے آپ اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں شادیوں کے اندر وہ برکتیں نہیں رہی، چند سالوں کے بعد جدائی واقع ہو جا رہی ہے، طلاق ہو جا رہی ہے، وہ برکتیں نہیں رہی، اس کے بعد کوئی اولاد سے محروم ہے تو کوئی کسی خوشی سے محروم ہے۔ یہ ساری نحوستیں ہیں جو مسلمانوں میں آ گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تم تک جو مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی خود کی ہوئی کرتوت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ بھی اپٹن کی رسم جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اب یہ پیغام آپ کے سوال کے ذریعے سے جا تو رہا ہے، لیکن یہ رسم شیطان نے اتنی خوبصورتی سے اور اس کو اتنا سجا کر کے رائج کر دیا ہے کہ کوئی اس رسم سے بچ کر شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لڑکا ہماری بات پر، اگر کوئی اللہ کا بندہ اسے توفیق ہو جائے ہماری بات پر کہ میں اس رسم کو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اگر میں اس رسم کو کروں گا تو میرے چہرے پر اپٹن صرف میری بہنیں اور میرے بھائی وغیرہ جو محرمات ہیں وہ مل سکیں گی، باقی جو غیر محرم ہیں وہ نہیں مجھے ٹچ کر سکتی۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا، بچ نہیں سکتا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ شیطان نے کتنی خوبصورتی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رسموں کو ایسا متصل کر دیا کہ چاہ کر بھی نہیں بچ پا رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا نا لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں دنیا کو خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا اور گمراہ کروں گا۔ تو اس نے اتنی تیزی سے ایسی گمراہی پھیلائی کہ ایک انسان، ایک مسلمان چاہ کر بھی ان رسموں سے چاہے اگر بچنا چاہے تو اس کے لیے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ ایک سنت کے مطابق اپنی شادی کر سکے گا۔ ماحول ایسا بن چکا ہے، کلچر ہے۔ تو میں نے ذکر کرا اپٹن کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، ٹھیک۔ اب ایک رسم، دوسری چیز گانے بجانا، ڈانس کرنا، اس پہ تو بات ہی کرنا بیکار ہے، تو سراسر حرام ہے، یہ تو سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ مسلمان ساری رات ڈانس کرتے ہیں اور ان کی بہنیں بھی ڈانس کرتی ہیں اور وہ ڈانسر بلاتے ہیں باقاعدہ، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ برابر میں مسجد ہے، انہیں یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے۔ وہ ساری رات بلند آواز سے گانے بجاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کوئی اللہ کا بندہ سو رہا ہوگا، وہ صبح فجر کے لیے اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے کتنا غضبناک ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرے بھی کہ یہ گانے بجانا، یہ ڈانس کرنا، یہ گمراہی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی امیج نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہی مسلمان جس وقت نکاح ہوتا ہے اس وقت جیبوں سے رومال بھی نکالتے ہیں، اس وقت ٹوپیاں تلاشتے ہیں، یاد آ جاتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اطاعت نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کل تک آپ ڈانس کر رہے تھے، کل تک آپ ناچ گانے کر رہے تھے، اب نکاح کے وقت آپ کو خیال آیا کہ آپ مسلمان ہیں،
اس وقت آپ کو خیال کیوں نہیں آیا کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے؟ یہ ہمارا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے بے حیائی پھیلائیں اور یا نیت پھیلائیں۔ بہرحال بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو ڈانس کرنا، نچانا، ناچنا، ڈی جے بجانا، یہ تو سراسر گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کی یہ فعل ہے۔ بہرحال اپٹن ہو گیا، مایوں ہو گیا، دونوں کینسل کر دیے ہم نے، جائز نہیں ہے۔ ایک رسم ہوتی ہے شادی کے بعد مایوں کی، چوتھی کی، ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس چوتھی میں، اور ہمیں تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ ساری رسمیں ہم نے اپنوں میں بھی دیکھی ہیں، اور ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر کہیں گے بھی تو ہماری بات کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، پھر لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور سب کو ہدایت دے، پوری امت مسلمہ کو ہدایت دے مولا۔ چوتھی کی رسم ہوتی ہے، اس میں دولہا بیٹھتا ہے، دلہن سامنے بیٹھتی ہے، اور باقاعدہ لڈو آتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، ہاتھوں سے وہ کینچ لیتے ہیں، اور پھر وہ بعض جگہ تو ایسی جہالت ہوتی ہے کہ انڈے چل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو انڈے مارتے ہیں۔ انڈا رزق ہے، رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کہیں کیک چل جاتا ہے تو کیک کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ بھی ایک رزق ہے، حالانکہ یہ ساری جہالت ہے، گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے، اس میں یہ چیز ہم کر لیں تو کیا غرض ہے؟ شریعت چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، شریعت ہی رہتی ہے، شریعت کو کبھی کوئی نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں دے دیا۔ گویا کہ اگر ہم خوشیوں میں بھی کوئی چیز یہ ایجاد کر رہے ہیں، ہم گویا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بتانا بھول گئے تھے، اور یہ کوئی بھی ایک مومن مسلمان اس چیز کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ جب اس چیز کا دعوے دار نہیں ہو سکتا تو یہ سراسر گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب ہاں، اس کا حل کیا ہے؟ یہ رسومات بچیں گی کیسے؟ ان کے لیے کیا جائے؟ کیا کوشش کی جائے؟ کیا بڑے بڑے اشتہارات لگائے جائیں گلی محلوں میں؟ کیا لوگوں کے گھروں میں کاغذات پہنچائے جائیں تحریری طور پر؟ انہیں لکھا جائے، پیغام پہنچایا جائے، شادیاں ایسے کریں، کوئی مانے گا؟ آپ کی کوئی ویلیو سمجھتا ہے؟ نہیں۔ اعلان کیے جائیں۔ اس چیز کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ ہیں علماء اکرام، ائمہ اکرام، ٹھیک ہے؟ وہ جب تک متحد نہیں ہوں گے کہ ہم ایسے شخص کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جس نے اپنی شادیوں میں ان خرافات کو کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر امام صاحب کے پاس دولہے کے بھائی یا اس کے عزیز آئیں اور کہا امام صاحب اس تاریخ کو آپ کو نکاح پڑھانا ہے، آپ کو ساتھ چلنا ہے، تو امام صاحب پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کون کون سی رسمیں ادا ہوئی تھیں۔ امام صاحب پوچھیں ڈانس ہوا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں امام صاحب ڈانس تو ہوا تھا، بچوں نے کیا۔ امام صاحب کہیں میں نہیں پڑھاؤں گا نکاح، آپ کہیں اور چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ متحد ہو کر کے سارے ائمہ اکرام ایک پلیٹ فارم پر جب تک نہیں آئیں گے تب تک یہ رسومات ختم نہیں ہوں گی۔ جب دولہا بیٹھا رہے گا اور لوگ منتظر رہیں گے کہ نکاح کب ہو، جب لوگوں کو احساس ہوگا کہ نکاح پڑھانے والے ائمہ اکرام، علماء اکرام نکاح نہیں پڑھانا چاہتے اس لیے کہ ہم نے کچھ ایسی رسومات ایجاد کر لی ہیں ان خرافات کی وجہ سے جو ہم نے کی ہیں، جب انہیں احساس ہوگا تب ان رسومات سے وہ لوگ بچیں گے، تب بچیں گے، تب وہ پوچھیں گے آن کے کہ آپ بتائیں پھر کہ شریعت نے پھر اجازت کیسے دی ہے شادی کی، پھر اس وقت آپ یہ بتائیں کہ شریعت میں یہ 6 چیزیں جائز ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں آپ کے وہ ساری بدعات ہیں، وہ گمراہی ہیں، وہ ضلالت ہیں، اور وہ محض آپ کی بدگمانی ہے، وہ شیطانی کام ہے۔ اللہ اس کے رسول نے ان کاموں کو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی ہے۔ جب تک اس چیز کو الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ نکاح نہ پڑھائیں گے تب انہیں احساس ہوگا، ورنہ اس کلچر کو اور اس ماحول کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو راہ حق پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے زبان سے جو اغلاط سرزد ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، میں نے جو حق کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب میں راسخ فرمائے، اور جو اغلاط سرزد ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو
ہم سب کے قلوب سے محو فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔